أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی سیریز کی دوسری ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واقعی پر جو کذاب کی جرح ہے، جو خاص طور پر امام شافعی سے منقول ہے اور امام احمد بن حنبل سے، اس کا مطلب کیا ہے اور کذاب کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ امام شافعی تو حجاز کے ہیں اور کذاب کا لفظ حجازی جب استعمال کرتے ہیں تو وہ عموماً غلطی کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ انہوں نے غلطی کی۔ اور امام احمد بن حنبل بھی عرب سے ہیں، وہ شیبانی ہیں، بنی شیبان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ بھی کذاب کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں تو وہ اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ البتہ جن حضرات کو یہ شبہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے یہ کذاب جو ہے وہ انہیں واقعی جھوٹے کے معنوں میں کہا ہے، تو آج اس دوسری ویڈیو میں ہم صرف اور صرف امام احمد بن حنبل کی طرف سے کی گئی جروحات پیش کرتے ہیں جو انہوں نے واقعی کے بارے میں کی۔ ان جروحات کو سامنے رکھ کر تمام لوگ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ صرف ایک سند سے منقول امام احمد بن حنبل کی واقعی پر کذاب کی جرح آیا قابل قبول ہے یا نہیں، کیونکہ متعدد سورسز سے امام احمد بن حنبل سے ثابت ہے کہ انہوں نے واقعی پر جو جروحات کی ہیں وہ کذاب کی نہیں ہیں، بلکہ انفرادی روایات یا منکرات کے حوالے سے ہیں یا اسناد کو مقلوب کرنے کے حوالے سے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے واقعی کے حوالے سے کیا جروحات کی ہیں۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل کی العلل والمعرفۃ الرجال سے ہم نقل کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام وکی بن الجراح رواسی کا قول نقل کرتے ہیں کہ قال عبداللہ بن احمد حدثنی ابی، یعنی کہ عبداللہ بن احمد بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بیان کیا، قال سمعت وکیعا یقول لابی عبد الرحمن یعنی ازدریر، کہ وکی نے ابی عبد الرحمن ازدریر کو کہتے ہوئے سنا، وہ حدیث بحدیث زما فی غسل حصیل جمار، کہ پتھروں سے استنجا کرنے کے حوالے سے جو زما کی حدیث ہے وہ بیان کی انہوں نے۔ اور فقالا، تو انہوں نے کہا لو کنتو عند الواقدی لحدثک فیہ بکذا و کذا، یعنی کثیر، کہ اگر تم واقدی کے پاس ہوتے تو وہ یہی روایت تمہیں فلاں فلاں طریقے سے بیان کرتا، یعنی فلاں فلاں سند سے بیان کرتا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقدی جو ہے وہ ایک روایت کے کئی طرق، کئی اسناد محفوظ رکھتے تھے۔ انشاءاللہ ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں یہ بھی بتائیں گے کہ امام واقدی کے بارے میں بہت سارے دوسرے لوگوں نے، دوسرے ائمہ نے کیا کہا ہے ان کے حافظے کے بارے میں اور ان کے علم کے بارے میں، لیکن آج کی ویڈیو کا فوکس صرف اور صرف امام احمد بن حنبل کی امام واقدی پر جرح ہے۔ دوسری روایت یہ بھی العلل والمعرفۃ الرجال سے ہے، وقال عبداللہ، کہ اور عبداللہ نے کہا قال ابی، کہ میرے والد صاحب نے کہا کان الواقدی یبعث الی المنبہی، یعنی عبد المنعم، کہ واقدی جو ہے وہ یبعث الی المنبہی، یعنی عبد المنعم، کہ وہ کسی کو عبد المنعم کے پاس بھیجتا تھا، عبد المنعم المنبہی، یستعیر کتبہ یقول، کہ وہ اس سے کتابیں مستار لے لے، ادھار لے لے پڑھنے کے لیے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ادخلها فی کتبہ وکنا نری ان عنده کتب من کتب الزہری، اور وہ کہتے تھے کہ ان کتابوں میں داخل کرو یا ان کتابوں سے لکھو، اور ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس زہری کی کتب میں سے کتب تھیں، اور او کتب ابن اخی الزہری، اور زہری کے بھتیجے سے کتب تھی، وکانہ یحیل و ربما یجمع یقول فلاں و فلاں عن زہری، اور وہ اس میں ہیلا کرتا تھا یا طریقہ کرتا تھا یا اس کا اپنا ایک جو ٹیکنیک تھی واقعی کی، کہ وہ کبھی کبھار جمع کر دیتا تھا راویوں کو ایک جگہ پہ،
यकूलु कहा करता था फ़लाँ व फ़लाँ अन ज़ुहरी अहाल हदीस नबहान अन मुअम्मर वल हदीस लम यरहु मुअम्मर इन्नमा हुवा हदीस यूनुस हदसनाहु अब्दुर रज़ाक अन इब्न अल मुबारक अन यूनुस काना युहिलुल हदीस लैसा हाज़ा मिन हदीस मुअम्मर के वो नबहान अन मुअम्मर की हदीस का ये हाल कर देता था कि जो मुअम्मर ने रवायत नहीं की होती थी, और ये यूनुस की हदीस है जो अब्दुल रज़ाक ने बहवाला इब्न मुबारक बहवाला यूनुस रवायत की होती थी, और वो इस हदीस के साथ ये करता था, और ये हदीस मुअम्मर की नहीं थी, यानी कि वो एक से ज़्यादा रावी जमा कर देता था और फिर उस हदीस को एक ही रावी से बयान करता था या एक से ज़्यादा रावियों से बयान करता था। ये जो हदीस यूनुस है और जो मुअम्मर ने रवायत नहीं की है, इसके भी इंशाल्लाह मैं आगे बयान कर दूंगा, ये भी इसी वीडियो में आगे आ रहा है। फिर इसके अलावा एक और जगह पे अब्दुल्ला यानी अहमद बिन हम्बल के बेटे फरमाते हैं समय तो अभी यकूल हूँ कि मैंने अपने वालिद साहब को कहते सुना मा शक्का फिल वाक़िदिय्या अन्नहु काना युकल्लिबुहा यानी अहादीस, कि इसमें कोई शक नहीं है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वाक़दी जो है मकलूब कर देता था यानी अहादीस को। वज़करा मिनहा हदीस नबहान अन उम्म सलमा, कि जो नबहान की हदीस है उम्म सलमा से उन्होंने रवायत की कि आफ़ा अम या वाने आन तुमा अफ़ अम या वाने आन तुमा यक़ूलु युहीलु हदीस यूनुस अन मुअम्मर, कि उम्म सलमा उम्मुल मोमिनीन की रवायत कि क्या तुम दोनों भी नाबीना हो या तुम दोनों भी अंधी हो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और ये यूनुस की हदीस के साथ ऐसा हीला करता था कि वो मुअम्मर के हवाले से बना देता था। इसके अलावा एक और इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल जो मरूज़ी ने बयान किया है समीअतु सुहैला यानी अबा अब्दुल्ला अनिल वाक़िदी फ़क़ील लहू, के मैंने सुना जब अबू अब्दुल्ला यानी अहमद बिन हम्बल से वाक़िदी के बारे में पूछा गया, सवाल किया गया, तो क़ाल इब्नुल मुबारक दऊना मिन बहरिल वाक़िदी फ़क़ाल शहिदतु वकीअन वक़द सअलू अन हदीसिन फ़िल मसाल हसी फ़क़ाल लो कुन्तु इंदल वाक़िदी हदसका हाकज़ा, के मरोज़ी कहते हैं कि मैंने उनसे यानी इब्न हम्बल से वाक़दी के बारे में पूछा, तो उन्होंने बयान किया कि मैं इब्न मुबारक कहते हैं, यानी कि इब्न हम्बल ने इब्न मुबारक का कौल बयान किया कि हम वाक़दी के समंदर से बचते हैं, और फिर इब्न मुबारक के बाद वो वकी का कौल बयान करते हैं जो पहले भी बयान हो गया पत्थर से इस्तंजा वाली हदीस के हवाले से, कि वाक़दी के पास अगर तुम होते तो वो ये हदीस तुम्हें यूँ बयान करता। फिर इसहाक़ बिन मंसूर अहमद बिन हम्बल के हवाले से बयान करते हैं ये अल-जरह व तादील इमाम इब्न अबी हातिम अर्राज़ी की, कान अल-वाक़िदी युकल्लिबुल हदीस युल्की हदीस इब्न अख़ी ज़हरी अला मुअम्मर व नहव हाज़ा, क़ाल इसहाक़ बिन राहविया कमा वसिवा व अशद्दु लिअन्नहु इंदी मिम्मन यदउल हदीस, कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि वाक़िदी जो है वो हदीस को मक़लूब कर देता था, और वो इब्न अख़ी ज़ोरी यानी ज़ोरी के भतीजे की हदीस जो है वो मुअम्मर के हवाले से या इस तरह बयान कर देता था। और फिर उसके बाद इसहाक़ बिन राहवे का कौल है कि वाक़िदी को इसी तरह मौसूफ़ किया जाता था, और मेरे नज़दीक तो वो ऐसा है कि जैसे हदीस वज़ा करने वाला। के बाद अहवाल रिजाल में जोज़जानी बयान करते हैं कि ज़करतु लि अहमद बिन हम्बल मौतहु यौम मात व अना बिबगदाद फ़क़ाल हवलतु कुतुबहु ज़हाइर कुतुबहु मुंज़ हीन औ क़ाल मुंज़ ज़मान, के जोज़जानी ने कहा कि जब हम बगदाद में थे उनकी वफ़ात हुई इमाम अहमद बिन हम्बल की, तो उन्होंने वाक़दी की कुतुब के बारे में कहा कि मैंने कुछ अरसा पहले इन किताबों को तो फेंक दिया था या बहुत अरसा पहले। फिर उसके बाद तारीख़ बगदाद से एक कौल है अली बिन अल-मदीनी बयान करते हैं कि क़ाल ली अहमद बिन हम्बल आतनी मा कतब अन इब्न अबी याह्या, कि मुझे वो कि मैंने अहमद बिन हम्बल से कहा, अली बिन अल-मदीनी कहते हैं कि मुझे वो दें जो इब्न अबी याह्या से रवायत है, ये इब्राहीम बिन अबी याह्या अल-असलमी है। क़ाल क़ुल्तु वमा तस्नउ बिही, तो उन्होंने कहा कि तुम इसका क्या करोगे? क़ाल अनज़ुरु फ़ी आतिबरुहा, कि मैं इनको एतबार में देखूँगा, यानी इब्न अबी याह्या की हदीस। क़ाल फ़फ़तहा सुम्मा क़ाल अक़राहा अलैहि, तो उन्होंने किताब खोली और फिर उन्होंने कहा कि मुझ पे पढ़ो ये, यानी मुझ पे ये क़िराअत करो। तो क़ाल क़ुल्तु वमा तस्नउ बिही, तो उन्होंने कहा कि
اس کا تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ قال انظر فیہا، کہ میں انہیں دیکھوں گا۔ قال قلت لہو انا احدث عن ابن ابی یحییٰ، کہ میں ابن ابی یحییٰ کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ قال علی، تو انہوں نے مجھے کہا وما الیک انا اريد انا رفع واعتبر بها، کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کہ میں یہ ان کی معرفت لوں اور ان کے حوالے سے اعتبار لوں۔ تو فقال علی بعد ذلك احمد، اور اس کے بعد احمد نے مجھے کہا کہ رائے تو عند الواقدی حدیث قد روا عن قوم من حدیث ابن ابی یحییٰ کل بحالہم، کہ میں نے واقدی کے پاس ایک ایسی قوم کی حدیث دیکھی ہے جو ابن ابی یحییٰ سے روایت کرتے ہیں اور واقدی ان کو مقلوب کر دیتا ہے۔ وما کان عند علی شیء یحتج بہ فی الواقدی غیر ھذا، اور میرے پاس واقدی کے حوالے سے اس چیز کے علاوہ، یعنی کہ کوئی روایت انہوں نے بتائی کہ اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے جس کو میں حجت بتاؤں۔ وقت کنت سألت علی عن الواقدی فما کان عند او شیء اکثر من ھذا، اور پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن محمد نے کہتے ہیں کہ ہم علی سے سوال کرتے تھے، علی بن المدینی سے واقدی کے حوالے سے، تو ان کے پاس اس ان بیان کردہ باتوں کے علاوہ کوئی اور زیادہ بات نہیں ہوتی تھی واقدی کے حوالے سے۔ ایک اور جگہ عبداللہ بن علی المدینی اپنے والد کا قول بیان کرتے ہیں کہ کتب الواقدی عن ابن ابی یحییٰ، کتبہ کہ واقدی نے ابن ابی یحییٰ کے حوالے سے بہت زیادہ لکھا ہے۔ قال وسمعت ابی یقول، اور میں نے اپنے والد کو کہتے سنا، سألنی احمد ان حدثه عن ابراہیم بن ابی یحییٰ فلم احدثه، کہ میں نے احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ آپ ابن ابی یحییٰ کے حوالے سے جو ہے بیان کرتے ہیں حدیث، اور اس کے یعنی واقدی کے حوالے سے نہیں۔ تو قال سمعت ابی یقول، سمعت احمد بن حنبل یقول، کہ احمد بن حنبل کو میرے والد نے کہتے سنا کہ الواقدی یرکب الاسانید، کہ واقدی اسانید کو ایک دوسرے کے اوپر چڑھا دیتا ہے، یعنی مختلف راوی جمع کر لیتا ہے۔ وقال ابو عبید محمد بن علی العاجری، یہ بھی تاریخ بغداد سے ہے، یہ ابو داؤد کا قول بیان کرتے ہیں کہ وکان احمد بن حنبل لا یذکر عنہ کلمہ، کہ احمد بن حنبل واقدی کے حوالے سے کوئی لفظ بھی ذکر نہیں کرتے تھے یا بیان نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور قول ہے کہ عبداللہ بن احمد بیان کرتے ہیں کہ کتب ابی عن ابی یوسف و محمد ثلاثہ کماتر، کہ میرے والد ابی یوسف اور محمد یعنی محمد بن الحسن شیبانی کے حوالے سے انہوں نے 3 دفتر، 3 الماریاں لکھی کتابوں کی۔ کانا ینظر فیہا، کالا کانا، اور ان سے کہا گیا فقلت لہ کانا ینظر فیہا، کہ کیا وہ ان کو دیکھتے تھے، ان کو پڑھتے تھے؟ تو عبداللہ بن احمد نے کہا کہ کانا ربما نظر فیہا، کہ کبھی کبھار وہ ان کو دیکھ لیتے تھے۔ وہ کانا اکثر نظر ہی فی کتب الواقدی، اور وہ زیادہ تر واقدی کی کتابوں کو دیکھتے تھے۔ یہ ایک ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ امام احمد بن حنبل واقدی کی روایات سے استفادہ کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک اور قول ہے کہ عباس بن المغیرہ بیان کرتے ہیں اپنے بعض مشائخ کے حوالے سے کہ سال تو ابراہیم الحربی اما انکرہ احمد بن حنبل عن الواقدی، کے ابراہیم حربی نے امام احمد بن حنبل سے یہ سوال کیا کہ آپ واقدی کے حوالے سے کس چیز کی نکارت کا اظہار کرتے ہیں، کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ فذکر ان مما انکرہ علیہ جمع الاسانید ومجیعہ بالمتن واحدا، کہ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اسانید کو جمع کر دیتا ہے، یعنی کہ بہت سارے راویوں کو، اور پھر وہ ایک متن واحد لے آتا ہے۔ قال ابراہیم الحربی، تو ابراہیم الحربی نے کہا کہ ولیس ھذا عیبا، تو یہ تو کوئی عیب نہیں ہے۔ قد فعل ھذا الزہری و ابن اسحاق، قال ابراہیم الحربی، کے یعنی کہ یہ زہری اور ابن اسحاق بھی ایسا کرتے تھے۔ تو ابراہیم حربی نے کہا، قال ابراہیم الحربی لم یزل احمد بن حنبل یوجہ فی کل جمعۃ لحنبل بن اسحاق الی محمد بن سعد کاتب الواقدی، کہ ایسا کبھی بھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، امام احمد بن حنبل نے ایسا کبھی بھی کرنا نہیں چھوڑا کہ وہ حنبل بن اسحاق کو محمد بن سعد جو واقدی کے کاتب ہیں ان کی طرف بھیجتے تھے۔ فیاخذ لہ جزین من حدیث الواقدی، اور وہ 2 کر کے واقدی کی حدیث سے 2 جز لے کے آتے۔ فینظر فیہا ثم یردھا ویاخذ غیرہا، اور پھر وہ انہیں واپس کر لیتے اور ان کی جگہ دوسرے 2 جز منگوا لیتے۔ اسی طرح ابراہیم بن حربی کا قول ہے تاریخ بغداد سے یہ کہ میں نے احمد بن حنبل کو کہتے سنا جب واقدی کا ذکر ہوا کہ انہوں نے کہا فقال لیس انکر علیہ شیئا الا جمع الاسانید، کہ میں نے اس کا انکار اس کے سوا نہیں کیا کہ وہ اسانید کو جمع کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے کہ وہ واقدی کو کذاب، جھوٹا یا وضع حدیث کے حوالے سے نہیں مانتے تھے،
بلکہ ان کے نزدیک واقدی کا انکار کی وجہ، یہ خود ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ واقدی کے انکار کی صرف یہی وجہ تھی ان کے لیے کہ وہ اسانید کو جمع کر دیتا تھا، وَمُجِيءُ بِمَتْنٍ وَاحِدٍ عَلَىٰ سِيَاقَةٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ ایک ہی متن اور سیاق، ایک ہی سیاق کے میں لے آتا تھا ان تمام اسانید کے نیچے جو متن ہوتا تھا۔ ان جماعت و ربما اختلفوا، اور وہ ایک ایسی جماعت سے ہوتا تھا کہ جن میں اختلاف ہوتا تھا، یعنی الفاظ کا اختلاف ہوتا تھا اور وہ ایک ہی جگہ سارے الفاظ اکٹھے کر لیتا تھا۔ قال ابراہیم، تو اب ابراہیم حربی کہتے ہیں، ولما، کیوں، وقد فعل هذا ابن اسحاق، کہ ایسا تو ابن اسحاق نے کیا ہے، کانا یقول حدثنا عاصم بن عمر و عبداللہ بن ابی بکر و فلاں وز، کہ ابن اسحاق نے ایسا کیا ہے اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ ہم سے عاصم بن عمر نے اور عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا اور فلاں فلاں نے بیان کیا، بس زہری ایزن قد فعل هذا، اور زہری بھی تو ایسا کرتے تھے، وسمعت تو ابراہیم یقول، اور اس کے بعد ابراہیم الحربی کہتے ہیں کہ کالا بور بن اسرم رانی الواقدی امشی مع احمد بن حنبل، کہ واقدی امشی مع احمد بن حنبل کے واقدی نے مجھے احمد بن حنبل کے ہمراہ چلتے ہوئے دیکھا کسی جگہ جاتے ہوئے، کالا ثم لقینی بادو فقال علی، تو واقدی بعد میں مجھ سے ملا اور کہا، رائیتک تمشی مع انسان اور ربما تکلم فی الناس، کہ میں نے تو تمہیں ایک ایسے انسان کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو لوگوں پر کلام کرتا ہے، یہ واقدی کہہ رہی ہیں۔ قیل علی ابراہیم لعلہ بلغ عنہ شیء، تو ابراہیم نے اسے کہا گیا کہ کیا، سوال کرنے والے نے ابراہیم سے پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید انہیں امام احمد بن حنبل کے کلام کے حوالے سے جو امام احمد بن حنبل نے ان پر کیا کوئی بات پہنچی ہو، قال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں، بلغنی ان احمد انکر علیہ جمع الرجال والاسانید فی متن واحد، تو ان کا کہ ہاں، مجھ تک یہ بات پہنچی کہ احمد نے جو ہے ان کا انکار جو ہے وہ ایک ہی سند میں کئی رجال جمع کرنے اور اسانید اور ان اسانید کے حوالے سے ایک ہی متن پر بیان کرنے سے۔ قال ابراہیم ھذا قد کان یفعلہ حماد بن سلمہ و ابن اسحاق و محمد بن شہاب الزہری، تو ابراہیم نے کہا کہ یہ تو حماد بن سلمہ، ابن اسحاق اور محمد بن شہاب الزہری بھی کرتے تھے، تو یہ جو ایک متن مختلف اسانید کے تحت یا مختلف رجال کے تحت جمع کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے واقدی کی حدیث کو رد کیا جاتا۔ یہ ابراہیم الحربی نے جب یہ بات کی تو آگے سے ہمیں امام احمد بن حنبل کا کوئی رسپانس نہیں ملتا، کوئی جواب نہیں ملتا، یعنی کہ انہیں چپ لگ گئی۔ اگر ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہوتا تو وہ ضرور ابراہیم الحربی کو دیتے۔ پھر اسی طرح اسحاق الکوسج جو ہے محمد بن حنبل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، قال احمد بن حنبل کان الواقدی و محمد بن عمر یقلب الحدیث، واقدی محمد بن عمر حدیث کو مقلوب کر دیتا تھا، کانہ یجعل مال معمر ان ابن اخی زہری لمعمر، قال اسحاق بن راویہ کان عندی بمن یدعو، تو یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح اسرم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سمیت ابا عبداللہ یقول فی حدیث نبان ھذا قولی ام یمان انتما، کہ وہ حدیث جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ کیا تم بھی دونوں بھی نابینا ہو، قال ھذا حدیث یونس لم یرو غیرہ، کہ یہ یونس کی حدیث ہے، اس کو کسی اور نے روایت نہیں کیا، قال ابو عبداللہ وکان الواقدی رواہ عن معمر، کہ واقدی یہ معمر کے حوالے سے روایت کرتا تھا، وتبسم، اور احمد بن حنبل جو ہے اس کے بعد مسکرائے، لیس من حدیث معمر، کہ یہ معمر کی حدیث نہیں ہے، حدثنا عبد الرزاق عن المبارک عن یونس، کے یہ ہم سے عبد الرزاق نے بحوالہ ابن مبارک بحوالہ یونس بیان کی۔ اور اسی طرح احمد بن منصور الرمادی، یہ بہت امپورٹنٹ کال ہے جس میں اس چیز کا رد ہے کہ جو واقدی کی جو حدیث امام محمد بن حنبل نے جس پر جرح کی، افامی امان وانتما، کہ یہ یونس کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا۔ احمد بن منصور الرمادی کہتے ہیں کہ قادم علینا ابن المدینی بغداد سنہ 7 کے اور سمان 207 یا 208 ہجری میں جو ہے وہ علی بن المدینی ہمارے ساتھ بغداد میں نکلے، اور کالا اول واقدی قاضٍ علینا، اور واقدی ہم پہ قاضی تھا، قال رمادی وکنت اطوف مع علی علی الشیوخ الذین یسمع منہم، کہ ہم علی بن المدینی کے ساتھ تھے اور ان شیوخ کی طرف رخ کرتے تھے، ان شیوخ کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس گھومتے پھرتے تھے جن سے احادیث ہم سنتے تھے۔ فقلت نريد ان نسمع من الواقدی وکان مربی فی السماع منہ، تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم واقدی سے بھی سنیں
کہ کیونکہ اس سے بھی سما کیا گیا ثم قلت له بعد ذلك، پھر میں نے ان سے دوبارہ یہ کہا قال فقد اردت ان اسمع منه، تو انہوں نے کہا کہ فقد اردت ان اسمع منه، کہ تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ اس سے سما کرو، وکان مری سما کرو، فکتب تو الیہ احمد بن حنبل فذکر الواقدی، تو میں نے تو احمد بن حنبل کی طرف لکھا تھا اور واقدی کا ذکر کیا تھا، واقعی کالا، تو انہوں نے کہا کیف یستحل ان نکتب عن رجل روا عن معمر حدیث ابان مقاتب ام سلمہ وعاد حدیث یونس تفرد به قال الرمادی ذکر حدیث آخر معمر منقطع ممن کرہ احمد الواقدی، کہ احمد بن حنبل نے کہا کہ تم اس بندے سے روایت کرنا کیسے حلال سمجھتے ہو جو معمر جو حدیث نبوان جو ہے معمر کے حوالے سے روایت کرتا ہے جو حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے، اور یہ تو یونس کا تفرد ہے، اور رمادی نے کہا کہ پھر وہ اس حدیث کا ذکر کیا معمر کے حوالے سے منقطعاً، جس کا انکار واقدی نے کی، احمد بن حنبل نے واقدی پر انکار کیا تھا۔ اب رمادی کہتے ہیں کہ فقدم تو مصر بعد منصرفی، کہ کچھ عرصے بعد ہم مصر گئے، وکانا ابن مریم یحدثنا بحدیث نافع بن یزید قال احمد بن منصور حدثنا ابن ابی مریم اخبرنا نافع بن یزید ان اکیل عن ابن شہاب النبان مولى ابن سلمہ، اور وہ پھر وہ والی روایت، کہ یہ روایت انہوں نے ابن ابی مریم نے نافع بن یزید ان اکیل عن ابن شہاب بیان کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا امام احمد بن حنبل کے ان کے مطابق کہ یہ نافع بن یزید ان اکیل عن ابن شہاب کی بجائے یہ یونس عن زہری ہونی چاہیے تھی۔ تو جب یہ ابن ابی مریم، ابھی پوری حدیث جو ہے وہ بیان کی، تو ابن ابی مریم فلما فرغ ابن ابی مریم من حاض الحدیث ضحکت، کہ جب میں ابن ابی مریم اس حدیث کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو میں مسکرا دیا، ہنس دیا، فقالا لما تضحکو، تو کہ انہوں نے کہا ابن ابی مریم نے کہ تم کیوں ہنس رہے ہو، تو فاخبر تو ہوں بما قال علی، ان کے تو میں نے ان کو اس بات کی خبر دی جو علی نے کہا تھا کہ میں نے احمد بن حنبل کی طرف جو لکھا، اور پھر انہوں نے آگے سے وہ حدیث اس طرح سے بیان کی، وکتب الیہ احمد یقول ھذا حدیث تفرد بیونس بن یزید، کہ احمد بن حنبل نے ان کو لکھ کے بھیجا کہ یہ حدیث جو ہے وہ یونس بن یزید کا تفرد ہے، وھذا انت قد حدثت عن نافع بن یزید، اور یہ تو آپ نافع بن یزید ان اکیل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہ عالم من یونس، اور یہ اکیل تو ہے یونس سے اعلیٰ ہے۔ قال علی ابن ابی مریم، تو ابن ابی مریم نے مجھ سے کہا ان شیوخنا المصریین لهم عنایۃ بحدیث زہری، کہ ہمارے مصر کے شیوخ میں زہری کی حدیث کی ایک خاص عنایت ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو امام احمد بن حنبل نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ واقدی پر قذاب کی جرح نہیں کی، اس سینس میں، اس حوالے سے کہ واقدی وضع کرتا ہے حدیث یا جھوٹ بولتا ہے، بلکہ اگر امام احمد بن حنبل کا وہ ایک منفرد قول ثابت بھی ہو جاتا ہے، تو آپ نے یہ پوری وجوہات دیکھی ہیں، ان کی اسکرین شاٹس بھی میں نے اس کے ساتھ لگا دوں گا۔ تو امام احمد بن حنبل سے واقدی پر جو ہے وہ قذاب کی جرح ہے، اس کا رد ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں مزید اس بات کو لے کر چلیں گے کہ واقدی پر کن کن لوگوں نے جرح کی اور کن کن لوگوں نے واقدی کی تعدیل کی ہے، اور اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہاں اس ویڈیو کا یہی مقصد تھا کہ امام احمد بن حنبل سے قذاب کی جرح واقدی سے ثابت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بتایا کہ امام احمد بن حنبل نے واقدی کی احادیث کا انکار کیوں کیا۔ ایک تو جو ہے وہ واقدی مقلوب کر دیتا تھا حدیث کو، یعنی کہ ایک ہی راوی ایک سند میں کئی راویوں کو جمع کر دیتا تھا ایک طبقے میں، اور پھر وہ دوسرے طبقے سے بیان کرتا تھا، یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک زہری کی حدیث ان کے 4 شاگردوں نے سنی اور ان میں الفاظ میں اختلاف ہے، تو وہ علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کی بجائے وہ ان چاروں شاگردوں کے نام اکٹھے لکھ کے عن زہری بیان کر دیتا تھا، یہ ایک مثال۔ تو وہاں ابراہیم الحربی نے یہ سوال ان سے کیا، تو ابراہیم الحربی نے جب احمد بن حنبل نے یہ بات کی کہ وہ اسناد کو مقلوب کر دیتا ہے، تو ابراہیم الحربی نے کہا کہ ایسا تو ابن اسحاق زہری بھی کرتے تھے، حماد بن سلمہ، تو امام احمد بن حنبل آگے سے کوئی جواب نہ دے سکے، تو یہ ایک جرح رد ہوتی ہے امام احمد بن حنبل کی واقدی پر اسناد کو مقلوب کرنے کے حوالے سے، اور پھر دوسری جرح یہ ہے کہ وہ حدیث ام سلمہ جو ان کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں نبھان، ان کی حدیث جو ہے وہ یونس کا تفرد ہے، امام احمد بن حنبل کا یہ موقف تھا، اور جو واقدی ہے وہ معمر کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ تو جب رمادی احمد بن منصور رمادی
نے پہلے یہ قصہ سنا، اور وہ جب مصر گئے اور انہوں نے اپنی مریم سے وہ حدیث جو ہے وہ نافع بن یزید عن عقیل عن زہری بیان کی تو وہ ہنس دیے. اور جب انہوں نے یہ قصہ سنایا امام احمد بن حنبل کا قول، تو ابن ابی مریم نے کہا کہ ہمارے جو مصر کے شیوخ ہیں وہ زہری کی حدیث کے حوالے سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں، ان پر یہ خاص عنایت ہے، یعنی کہ وہ زہری کی حدیث ہیں ان کے پاس ایسی اسناد سے بھی جو دوسرے کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقدی کا یہ روایت کرنا اگر معمر کی سند کے ساتھ تو وہ ہوگی واقدی کے پاس سند. ضروری تو نہیں ہے کہ اگر کسی امام احمد بن حنبل کے پاس نہیں ہے تو پھر کسی کے پاس بھی نہ ہو، تو وہ واقدی کے پاس ہوگی. تو امام احمد بن حنبل تو چونکہ یہ موقف رکھتے تھے کہ یہ تو صرف یونس نے بیان کیا، تو جس پرنسپل پر، جس اصول پر واقدی کا انکار کیا گیا تو اس اصول پر ابن ابی مریم کا بھی انکار ہونا چاہیے تھا، ان کو بھی ضعیف کہنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو ہم اگلے جو ہمارے اس سیریز کی اگلی ویڈیو ہے انشاءاللہ ہم اس میں امام احمد بن حنبل کی یہ جو جروحات ہیں ان کو ہی آگے لے کے چلیں گے ایک اور تناظر میں جو عموماً لوگ دیکھتے نہیں ہیں. اس وقت تک اجازت. بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. فی امان اللہ.